اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بڑے مومن بنے پھرتے ہیں، ہمارے سامنے کسی نے 9 باتیں کسی کی تعریف کی کہ فلانا محمد صدیق یا محمد صادق بڑا اچھا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، اور ایک خامی بیان کر دی کہ فلانے میں یہ خامی ہے، وہ کہہ رہا تھا، تو ہم خوبیاں جا کے بیان نہیں کریں گے، ہم خامی کو جا کے بیان کریں گے، کیونکہ ہمیں دلچسپی اس میں ہے کہ لڑائی ہو۔ ہمارا چغل خوری والا مزاج بن چکا ہے، آگ لگانے والا مزاج بن چکا ہے، وگرنہ اگر یہ 9 باتیں جو کسی کی تعریف میں کہی تھیں وہ جا کے بتا دیتا کہ فلانا تیری تعریف کر رہا تھا، اس نے تیری تعریف میں یہ بات بھی کہی، یہ بات بھی کہی، یہ بات بھی کہی، یہ بات بھی کہی، اگر جا کے یہ تعریف نقل کر دیتا تو دونوں میں محبت اور الفت پیدا ہو جاتی نہ ہو جاتی؟ لیکن وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں آگ لگانا اچھا لگتا ہے اور ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، یہ مزاج بن چکا ہے۔ حالانکہ شریعت تو یہاں تک کہہ رہی ہے اگر اس نے 10 کی 10 برائیاں بیان کی ہیں پھر بھی جا کے بتانے کی اجازت نہیں، پھر بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ایسے موقع ہیں، ایسے موقع پر شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت نہ دے تو بات کو گول مول کرنے کی اجازت تو دے دیتی ہے، جس کو توریہ کہتے ہیں، تاکہ 2 مسلمانوں میں فساد پیدا نہ ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آج حالات کیا بنے ہوئے ہیں، ایک اس پارٹی میں وہ ان کو گالیاں دینا ثواب سمجھ رہا ہے، وہ ان کو گالیاں دینا ثواب سمجھ رہا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نون لیگ میں ہوں، خان صاحب کو گالیاں دینا ثواب سمجھتا ہے، اور جو خان کی پارٹی میں وہ ان کو گالیاں دینا ثواب سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے۔ بحثیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو گند پہلے لا جا چکا ہے، جو اس کو صاف کرے گا اس کو صدقے کا ثواب، اس کو نفلی روزوں کا ثواب، اس کو نفلی نماز کا ثواب، اور جو خود گند ڈال رہا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ گند ڈالنے چلا ہوا ہے، نہ ہمارے دین میں کوئی فرق ہے، نہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق ہے۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احتیاط کر لو گے، وگرنہ فرشتے تو ہمارے کرتوت لکھ رہے ہیں۔ ایک لفظ ہم نے یاد کر لیا ہوا ہے کہ میں اگر فلانے کے خلاف بات کروں گا میرا کی کر لے گا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ جس اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ لکھو، وہ اللہ بھی نہیں کچھ کر سکتا، وہ اللہ بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ تو الفاظ کافر نہیں کہتا، مسلمان کہہ رہا ہے کہ میرا وہ کیا کر لے گا، وہ کچھ نہ کر سکے۔ یہ ضابطے جس اللہ نے بنائے ہیں وہ اللہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ جس اللہ نے ہر بندے پر 2 فرشتے اعمال لکھنے کے لیے بٹھائے ہیں وہ اللہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان جس عذاب میں مبتلا ہیں، ہم ایک عجیب قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ کبھی ایک پارٹی ہمیں ڈس لیتی ہے، کبھی دوسری ڈستی ہے، کبھی تیسری ڈستی ہے، کبھی چوتھی ڈستی ہے، ہم ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم کوئی عمل سیدھا کرنے کو تیار ہی نہیں، اور الٹا ہم یہ کہہ دیتے ہیں گرم ہوائیں چلن دیا سی، پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا، اور کون سا گناہ بچ گیا جو ہم نے نہیں کیا، کون سی حماقت ہے جو ہم نے نہیں کی۔ ہر جرم تو کر چھوڑا ہے ہم نے، کوئی اکا دکا رہ رہا ہوگا،
بعضوں نے چوریاں نہیں کی ہوں گی، بعضوں نے زنا نہیں کیا ہوگا، بعضوں نے ڈاکے نہیں مارے ہوں گے، بعضوں نے بندے نہیں قتل کیے ہوں گے۔ یہ 2 4 گناہ بچے ہوئے ہیں جو ہم نے نہیں کیے، وگرنہ سارا کچھ ہم نے کر چھوڑا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میرے سے کون سا گناہ ہوا ہے، کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ میرے سے تو سارے ہی ہو گئے، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں اپنی صفائیاں نہیں دیتا، مجھے پتا ہے، تجھے بھی پتا ہے کہ میری زندگی کس گندگی میں گزری ہے۔ اے اللہ میں نے تو سارے کر دیے ہیں، یعنی میں نے اپنا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کہہ لیں گے بھائی، ہر ساتھی اللہ سے یہی درخواست کرے، اے اللہ میں نے تو سب کچھ ہی کر دیا، میں تو اتنا بیوقوف ہوں، اپنا کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا، میں نے تو گناہ کر کر کے اپنے ساتھ اتنی دشمنی کر لی ہے کہ اپنے اوپر میں نے تو جہنم کی آگ کو مسلط کر لیا ہے، میرے سے بڑا پاگل کون ہے؟ کسی کو آگ لگانا یہ حماقت ہے، تو اپنے آپ کو آگ لگانا اس سے بھی بڑی حماقت ہے یا نہیں؟ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہوئے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گناہ اصل میں جہنم کی آگ ہے، صرف آگ ننگی نہیں ہوئی۔ جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، وہ مسالہ آگ ہے، گھسڑنے کی دیر ہے، اس کے اندر سے آگ ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سارے گناہ یہ حقیقت میں آگ ہے، صرف اللہ نے اس آگ کو چھپا رکھا ہے، جب اس کو ننگا کریں گے تو ہمارے اپنے کرتوت ہمیں جلا کے خاک کر دیں گے۔ اس لیے بھائی سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔